دیکھو اپنے وجود کو اور اپنے گھر کو اور اپنی معیشت کو اور معاشرت کو، جو چیز خلاف اسلام میں نکال دو۔ اگر یہ نہیں کرتے تو کوئی توبہ نہیں، ساتھ بکواس۔ آپ توبہ کی تسبیحاں پڑھتے رہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن جو خباثت کاروبار میں ہے وہ جاری رہے گا۔ حج کرائیں گے، 2 2 4 4 6 6 حج کیے ہوئے ہیں، جیسے جاتے ویسے ہی واپس آتے ہیں۔ جو سودی کاروبار کرتے ہوئے گئے تھے، آتے ہی فوراً دوبارہ شروع کر، یہ توبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، جو فیصلہ کر لیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے، خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن حدیث سنیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے، فقال، پھر وہ کہتا ہے رب، اے میرے پروردگار، اذنبت فاغفر، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف۔ فقال ربہ، تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویاخذ به، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے۔ کیا معنی ہوئی؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے۔ اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا، ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گیا۔ فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر مجھے معاف فرما دے۔ فقال ربہ، اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویاخذ به، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے، تبھی تو پکار رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد، ثم اذنب ذنبا، پھر اس نے گناہ کیا۔ قال رب اذنبت ذنبا آخر، اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک اور گناہ کر دیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے۔ فقال اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویاخذ به، میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، کہ وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ لے۔ اس کے اس علم، اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کر دیا۔ ایک اور حدیث، میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث پر تفحص کیا ہے، یہ تو بہت ہے حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے۔ ہمارے پاس واعظ ناصح، وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں رکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے۔ تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے یہ کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وان اللہ تعالی قال، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، من ذا الذی یتعالی علیہ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، الذی یتعالی علیہ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا، قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، واحبطت عملہ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا۔ یہ ہے جرم کی انکار۔ تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس کے راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا، کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل۔ قرآن مجید میں آتا ہے فکانما قتل الناس جميعا، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، اس نے 99 قتل کیے۔ فہل له من توبۃ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ فسأل عن اعلم اہل الارض، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے،
فدل علی راہب، اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم ہے۔ فاتاہ، وہ اس کے پاس آیا، فقال انہ قتل 99 نفسا فہل لہ من توبہ، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب میں نے 99 انسان قتل کیے، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال لا، انہوں نے کہا نہیں۔ فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ فکمل بہ 100، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک ہی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لیے۔ ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو، فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف۔ فقال انہ قتل 100 نفس، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں۔ فہل لہ من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال نعم، کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا ہے، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا، معلوم یغرر، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا نعم، ومن یحول بینہ وبین التوبہ، تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہا انطلق الی ارض کذا و کذا، اب تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا کر رہو۔ فإن بها اناس يعبدون الله تعالی، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، فاعبد اللہ معهم، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، ولا ترجع الى ارضک، اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس پلٹ جاؤ، فإنها ارض سوء، وہ بری جگہ ہے۔ فانطلقا، تو وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا۔ حتی اذا نصف الطریق، جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا، اتاہ الموت فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو اور جنت کے بھی آ گئے۔ فقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا جا تائبا مقبلا بقلبہ للہ تعالی، یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے، لہذا اس کی روح ہم قبض۔ وقالت الملائکۃ العذاب، اور وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے انہ لم یعمل خیرا قط، تو نے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ گے، اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے۔ فاتاہ ملک فی صورت آدمی، تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی انسانی شکل کے اندر، فجعلوہ بینہم، تو ان فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو، اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں، انہیں حکم بنا دیا۔ فقال قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان اقرب، کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے، تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے۔ جب ناپا گیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا، ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا، دوسری والی جو ہے تو پھیل جا، تاکہ وہ جدھر جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے کہ جہاں سے وہ چلا تھا۔ تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے جو کہ رحمت کے فرشتے تھے وہ اس بندے کو لے گئے جنت۔ یہ ہے توبہ کی عظمت، جو اس وقت عالمگیر حالات ہیں اور جو امت کو خطرات درپیش ہیں اور اس کے ضمن میں جو پیشین گوئیاں احادیث نبویہ میں موجود ہیں، جو میں کم سے کم یوں سمجھیے کہ 25 برس سے بیان کرتا آ رہا ہوں، لیکن اب وہ چشم سر کے سامنے آ رہی ہے۔ پہلے وہ صرف یہ کہ انسان کو علمی اعتبار سے معلوم، اب وہ صورتحال آنکھوں کے سامنے۔ تو اس پر چونکہ گفتگو ہوتی رہی، لیکن ہر مرتبہ گفتگو کا اختتام اس پر ہوا کہ اس کا علاج کیا ہے، بچنے کا راستہ کون سا۔ تو عام طور پر ایک لفظ پر توبہ، البتہ اس میں انفرادی توبہ، اجتماعی توبہ۔ انفرادی توبہ سے انسان اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جاتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے عفو درگزر کا، اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا مستحق قرار دے گا۔ لیکن دنیا میں قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک اجتماعی توبہ نہ۔ اس اجتماعی توبہ کے ضمن میں مختصراً تو میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ ہر مرتبہ گفتگو کے اختتام پر یہ بات آتی اور وقت ختم ہو رہا ہوتا تھا، لہذا اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ تو آج میں نے طے کیا کہ جو حالات ہیں وہ تو اب سامنے آ رہے ہیں۔ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے عراق میں، جس کے بارے میں شیرون صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ، امریکہ کا نہیں اسرائیل کا، اور یہ بات بھی اب سامنے آ چکی کہ مڈل ایسٹ کا پورا نقشہ بدل دینے کا پروگرام ہے۔ یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں یہ کب وجود میں آئی؟ پچھلی صدی 20ویں صدی میں جو پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس سے پہلے یہ پورا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں تھا، خلافت عثمانیہ تھی، پورا شمالی افریقہ، پورا یہ مغربی ایشیا، حجاز سمیت سارا معاملہ ایک سلطنت، ایک ملک، خلافت۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد پھر حصے بکھرے کی انہوں نے، جیسے کہ مال غنیمت کو بیٹھ کر بعد میں اس عالم عرب کے جو ہیں اب ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور انہیں باہم تقسیم کر۔ مصر، عراق،
یہ برطانیہ، شام الجزائر یہ فرانس، لیبیا اطالوی، آگے ہسپانوی، یہ سارے ٹکڑے جو ہوئے تھے اور ملک بنے تھے یہ تو اس وقت کی بندرباٹ تھی۔ اسی طرح اب کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے بعد میں مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کر، یہ صرف چینج آف ریجیم نہیں ہے، چینج آف ریجن ہے، علاقے کا، اور اس کو ہم اپنی اصطلاح میں جب کہیں گے تو گویا کہ ایک عظیم تر اسرائیل کے قیام کا منصوبہ ہے جس پر عمل کا آغاز ہو، ورنہ اس جنگ کی کوئی وجہ سمجھ میں کوئی جرم ثابت نہیں ہوا صدام کا۔ پہلی خلیج کی جنگ میں تو اس کا جرم ثابت تھا، اس نے کویت پر حملہ کیا، اس وقت تو کوئی جرم سرے سے ہے ہی نہیں۔ ان کے اپنے معاہدہ انسپیکٹر جا کر بتاتے رہے کہ کچھ نہیں دیکھا ہم نے، کچھ نہیں پایا۔ اس حوالے سے سوچئے کہ کیا جواز، کوئی جواز پوری دنیا میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ بلا جواز، اور کس قدر شدت سے ہے، کتنی طاقت سے ہے، کتنی قوت سے ہے، کتنی فوجیں آئی ہیں، کتنے جو ہے خلیج کے اندر جہاز کھڑے ہوئے ہیں جن پر سے کہ ہوائی جہاز اڑتے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے جہاز کھڑے ہوئے ہیں، کہاں کہاں سے حملے ہو رہے ہیں۔ تو اصل میں وہ کتاب الملاحم کے اندر حضور نے جن خبروں کی پیشن گوئی کی تھی وہ اب ہمارے سامنے۔ اسی طرح پاکستان کا معاملہ ہوتے ہوتے رفتہ رفتہ ہمارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا۔ ہم پر ایک الزام تو وہ کہتے ہیں کہ آپ چاہے لاکھ دفعہ قسم کھا لیں ہم نہیں مانیں گے، شمالی کوریا کو ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ آپ نے، ہمارے پاس اس کے بدلے میں ان سے میزائل ٹیکنالوجی آپ نے ہمارے پاس، اور آپ کشمیر کراس بارڈر انفلٹریشن اور ٹیررزم کو روک نہیں سکے، آپ نے نہیں روکا۔ اور یہ جو ہے فنڈامنٹلسٹ جو ہیں آپ کے ملک میں سر اٹھا رہے ہیں، 2 صوبوں میں ان کی حکومتیں بن گئی ہیں، اس سے تو اندیشہ ہے کہ کہیں ایٹمی صلاحیت جو ہے آپ کی وہ ان کے ہاتھ میں نہ چلی جائے، پھر تو وہ القاعدہ اور ٹیررسٹ کے حوالے پہنچ جائے۔ لہذا حالات جو ہے بہت جگرگوں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا عکس ہمیں نظر آتا ہے بھارت کا جو اس وقت جس طرح تھریٹننگ انداز اس کا اس وقت ہے، اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اصول امریکہ نے اختیار کیا ہے کہ جس ملک سے مستقبل میں کوئی اندیشہ ہے اس پر پہلے سے حملہ کرنے کا حق حاصل ہے، یہ نہیں کہ اس کا کوئی جرم ثابت ہو، ہمیں اندیشہ ہے لہذا ہمیں حملہ کرنے کا، تو اسی طرح پھر ہمیں بھی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا حق ہے۔ بہرحال میں ان میں اب زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا، یہ چیزیں تو اب رائٹنگ آن دی وال کی حیثیت سے ہماری نگاہوں کے سامنے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس توبہ کے موضوع پر کچھ عرض کروں، اور اس میں بھی ایک خاص بات جس کی طرف کہ میرا ذہن حال ہی میں منتقل، وہ آج اس میں یوں سمجھیے کہ اضافی طور پر آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے توبہ کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار آیا ہے، اور توبہ جو ہے ہماری دینی تعلیمات کا ایک اہم ستون ہے۔ میں نے ابھی صرف 3 مقامات سے آیات آپ کو سنائی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص اخلاص کے ساتھ، توبۃ النصوح، زبانی کلامی نہیں، توبہ کی تسبیح نہیں، بالفعل۔ عسیٰ ربک یکفر عنکم، امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر، یہ توبہ کی تاثیر ہے۔ اگر آپ کے اخلاق اور کردار میں کوئی غلط شے شامل تھی، اللہ تعالیٰ آپ کے کردار کے دامن کو دھو دے، اور آپ کے اعمال نامے میں اگر دھبے لگے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان دھبوں کو بھی دھو ڈالے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں کر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور نبی کے ساتھ ہی ان کو بھی کہ جو ان کے ساتھ ایمان لا۔ نورہم یسعی بینہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے داہنی سامنے طرف اور داہنی طرف دوڑتا ہوا، نور ایمان قلب سے پھوٹ رہا ہوگا اور وہ سامنے روشنی ڈالے گا، اور نور اعمال صالحہ داہنے ہاتھ کی طرف سے کیونکہ عمل کرتے ہیں نیک ہم، تو وہاں سے نور ظاہر ہوگا جو دنیا میں اعمال کی شکل میں کمایا گیا۔ اور اس وقت یہ اہل ایمان کہتے ہوں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو کامل فرما۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ایمان کے درجات بھی بے شمار ہیں، کہاں ابو بکر صدیق ایمان، کہاں ایک عام صحابی کا ایمان، کہاں ہم جیسے غیر صحابہ عام مسلمانوں کا ایمان، یہ نسبت خاک رابع عالم پاک، اسی نسبت سے اس نور کی انٹینسٹی ہو۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کا نور تو اتنا ہوگا کہ وہ مدینے سے صنعاء تک یمن کے داروں، اور کچھ لوگوں کا نور اتنا ہوگا کہ صرف ان کے قدموں کے آگے روشنی جیسے ٹارچ ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کو رات کے وقت جنگل سے گزرنا ہو اور پگڈنڈی ہو کوئی اور اندھیری شب ہو تو آپ کے لیے وہ ٹارچ بھی کس قدر بڑی غنیمت ہے کہ آدمی دیکھ لیتا ہے کہ سامنے سانپ ہے، کیا ہے، گڑھا ہے، کھائی ہے، کیا ہے۔ تو اس روز جن کو وہ ٹارچ نصیب ہو گئی وہ بھی بہت خوش نصیب، بہت خوش، بہت خوش۔ لیکن ان کا کیا کہنا، جن کا نور مدینے سے صنعاء تک انٹینسٹی کم ہوگی، وہ اللہ سے دعا کرتے ہوں ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ہمارے نور کو بھی کامل۔ تو نے اپنے ان بندوں پر کتنا فضل کیا ہے، کتنا بڑا نور ان کو عطا کیا۔ اتمم لنا نورنا، ہمارا نور بھی اس کا اتمام فرما دے، تکلیف واغفر لنا،
اور یہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کی، گناہوں کی پردہ پوشی ہوگی، اس نور کی انٹینسٹی میں اضافہ۔ واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر شے پر قادر۔ پھر میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ نور کی، یہ آیت نمبر 31 بڑی طویل آیت ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں سب مل کر توبہ کرو تاکہ تم فلاح۔ یہ گویا کہ اجتماعی میں نے آپ کے سامنے اصطلاح بیان کی ہے، یہ اس کا نقش۔ اور ایک اور آیت جو میں نے آپ کو سنائی سورہ زمر کی آیت نمبر 53۔ بعض لوگوں پر کچھ مایوسی طاری ہو جاتی ہے، ہم اتنے عرصے سے گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں، کیسے معافی، کیسے ممکن ہے، کیسے چھٹکارا ملے؟ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اطمینان کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے یہ آیت عظیم ترین آیات میں سے قرآن میں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اٹھایا ہے، زیادتی، تم اگر گناہ کرتے رہے ہو تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میرا تو کچھ نہیں بگاڑا، اللہ تو غنی ہے، اس کی تو سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں میرے بندو اگر تم سب کے سب اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمام انس و جن اور اولین سے لے کر آخرین تک کسی بدترین انسان جیسے فاسق و فاجر ہو جائیں، سب ابلیس بن جائیں، تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں۔ اور اگر تم سب کے سب اولین و آخرین اور انس اور جن سب مل کر جو متقی ترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جاؤ، ابو بکر صدیق بن جاؤ، تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے نبی اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، ظلم اٹھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں آج بعض حدیثیں اس موضوع پر آپ کو سناؤں گا، عجیب چشم کشا حدیث۔ میں نے چونکہ اس موضوع پر گفتگو کرنی تھی تو میں نے کچھ اس مرتبہ احادیث کا تفحص کیا، تو واقعہ یہ ہے کہ بعض احادیث پڑھ کر خود میری جو ہے میرے علم میں اضافہ ہوا، ادھر میری توجہ آج تک نہیں گئی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا مایوس نہ ہو، اصلاح کا۔ احادیث تو میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، اس سے پہلے اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے اصل میں کیا ہے۔ دیکھیے ایک ہے طبیعی اعمال، فزیکل، ان کا ہم دنیا میں اصول یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج لازمی اور ان سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ آپ نے سنکھیا کھایا ہے تو مریں گے، چاہے کھانے کے بعد آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا، سنکھیا کھا لیا، اب چاہے آپ پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، پریشانی ہو، توبہ کریں، آپ کا بچنے کا کوئی سوال نہیں، مرنا ہی مرنا۔ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی معجزانہ کی قدرت سے اس عمل کا جو طبعی نتیجہ ہے اس کو نکلنے سے روک دے۔ آگ کی قدرت ہے کہ وہ جلاتی ہے، اللہ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم کو اس نے نہیں جلایا، یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ تو ایک دفعہ ہو گیا بس۔ اللہ جب چاہے اب بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ روز روز نہیں، روز روز جو بھی فزیکل لاز ہیں وہ چل رہے ہیں، اگر وہ نہ چلے تو کوئی سائنس پاسبل ہی نہ ہو، کوئی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہو۔ یہ تو ان فزیکل کیمیکل لاز جو ہے ان کا دوام ہے، یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اب کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہی کا عامل نہ بن جائے۔ تو یہ توبہ جو ہے فزیکل اعمال میں، چاہے آپ پر یہ احساس میں کیا کر بیٹھا، کیا میں نے کیا، کیوں میں نے کھا لیا، یہ سب کیا، وہ تو اب اثر کرے گا۔ جو اخلاقی اعمال ہے ان کا قانون یہ نہیں، اخلاقی اعمال کے نتائج ختم ہو جاتے ہیں توبہ سے۔ یہ ایک بہت بڑا قانون ہے، بہت بڑا قانون۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی گناہ سے انسان کی فطرت میں کوئی ایسی مستقل کجی واقع ہو جائے کہ جس کی اصلاح کی کوئی صورت ہی نہ ہو۔ بڑے سے بڑے توبہ کرو، خلوص دل سے کرو، جو اس کے اصول ہیں، جو اس کے قواعد ہیں، جو اس کے ضوابط ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، ان کو پورا کرو، تو بڑے سے بڑے اعمال، برے سے برے اعمال۔ میں حدیثیں آج آپ کو سناؤں گا، حیران کروں، کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مواعظ میں چونکہ لوگوں کو اصلاح کی ترغیب دلانی ہوتی تو وہ جو انذار کا پہلو ہے اسے زیادہ نمایاں کیا جائے، اللہ کی طرف سے شدید ذو انتقام، اللہ انتقام دینے، اللہ سزا دینے والا۔ لیکن یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت رہا کہ طبیعی اعمال کے نتائج اور عواقب اور اخلاقی اعمال کے نتائج و عواقب یہ ایک جیسے۔ اب اس معاملے میں تاریخ مذاہب عالم میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑی تورات میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے جو غلطی اور خطا ہو گئی تھی، آپ اندازہ کیجئے کیا مقام اللہ نے عطا کیا تھا، سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا، اور ایک ہی حکم تو دیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور تو ابھی کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی لمبے چوڑے احکام نہیں تھے، کھاؤ جہاں سے چاہو، اس ایک درخت سے پاک کر وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور وہی کام کرے آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا۔
لیکن قرآن نے وضاحت کر دی کہ آدم نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے، ندامت دل میں پیدا ہو گئی حضرت آدم، لیکن الفاظ نہیں تھے۔ کن الفاظ میں اللہ سے معافی مانگوں، سے خطا ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہوئی، وہ الفاظ بھی اللہ نے سکھائے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، یہ ہے جس میں کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ان کے نوجوانی کے دور کا، جس پر میں بھول رہا ہوں کہ داغ دہلوی تھے یا کوئی اور تھے کہ جنہوں نے علامہ سے کہا تھا میاں اس عمر میں، اور یہ شعر اس بڑی محفل میں بات آئی تھی کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ انفعال کہتے ہیں عربی پشیمانی، شرمندگی، اور عام طور پر جب کسی انسان پر پشیمانی اور شرمندگی طاری ہوتی ہے تو پیشانی جو ہے اس پر کچھ پسینہ سا آتا ہے۔ تو قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ اللہ کی نگاہ میں ان کی اتنی قیمت، ان کی اتنی وقت میرے بندے نے پشیمانی اختیار کی ہے اپنے اس غلط کام کے اوپر، اسے رنج اور افسوس ہو رہا ہے، تو اللہ کی نگاہ میں اس کی یہ عظمت ہے، یہ قیمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے دل میں وہ پشیمانی پیدا ہو گئی تو الفاظ نہیں تھے۔ کن الفاظ میں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس منہ سے آپ سے بات کروں، میری یہ حیثیت نہیں ہے، میں کن الفاظ میں اپنی جو ہے خطا کا اعتراف کروں۔ تو اللہ نے وہ کلمات خود سکھا دیے، فتلقى آدم من کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ یہ چیز کہیں تورات جب دوبارہ مرتب ہوئی ہے تو وہ نکل گئی، اس میں رہ گئی، باقی اس میں شامل نہیں۔ یہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے، تورات جو ہے وہ آج سے 2500 بلکہ 2600 برس قبل سے دنیا سے غائب ہے۔ یہ تورات کا جو نسخہ تھا یروشلم میں 587 قبل مسیح میں جب نبوکدنضر نے، شاید آج کل آپ دیکھ رہے ہوں، یہ عراق کی جنگ میں عراق کے جو خاص ڈویژنز ہیں عراقیوں کے، ریپبلکن گارڈز کے، ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ نبوکدنضر ڈویژن، ایک کا حمورابی ڈویژن۔ حمورابی جو ہے عراق کا بہت پرانا بادشاہ تھا، اور تاریخ انسانی میں سب سے پہلا قانون حمورابی، یہ بہت پرانی تہذیب ہے، دنیا کی غالباً سب سے زیادہ اینشنٹ تہذیب جو ہے وہ عراق کی ہے۔ حضرت ابراہیم یہیں پیدا ہوئے، شہر ار میں۔ تو نبوکدنضر نے جب تباہ کیا تھا یروشلم کو، 6 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا، بابل کا لفظ بھی آج کل آ رہا ہے۔ کسی زمانے میں وہ عظیم شہر تھا دنیا کا، وہ معمولی سا شہر رہ گیا ہے، نئے شہر بڑھ گئے۔ تو اس وقت سے اس نے جب یروشلم میں جو ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد تھی اس کو جب گرایا، اس کے بعد سے وہیں پر وہ نسخہ رکھا ہوا تھا تورات، پھر دنیا میں وہ نسخہ آپ نہیں۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ موجود ہے مسجد اقصیٰ کے نیچے، وہ جب اس نے گرایا تھا تو جو نیچے تہخانے تھے وہ نہیں گرے تھے، وہ محفوظ رہتے، اوپر ملبہ آ گیا، اور وہیں پر وہ تورات اور وہ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا ہے اور بہت سے وہ من اور سلوہ کے بھی کچھ نمونے رکھے ہوئے ہیں، وہ تابوت سکینہ اس کا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وہ بھی موجود ہے۔ اور جو ربائی وہاں اس وقت تھے ان کے علماء، ان کی لاشیں بھی وہاں پڑی ہوئی، وہ جب ہم کھدائی کریں گے تو دنیا میں سامنے آئیں۔ لیکن بہرحال اس وقت جو مجھے کہنا تھا وہ یہ کہ چونکہ اصل تورات اس وقت گم ہو گئی، 150 سال کے بعد اسے پھر یادداشتوں سے کچھ مرتب کیا گیا تو اس میں غلطیاں پیدا ہوئی، اب انسانی یادداشت کا معاملہ آ گیا۔ انہی میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی، اومیشن یہ ہوئی کہ حضرت آدم نے جو توبہ کی اور اللہ نے قبول فرما لیا، اس کا ذکر، اس سے نتیجہ عیسائیوں نے کیا اختیار کیا کہ وہ اوریجنل سن کہتے ہیں اسے، وہ جو ابتدائی گناہ تھا عظیم جو ہمارے جد امجد آدم سے سرزد ہوا تھا، اس گناہ کا اثر جو بھی بچہ نسل آدم میں پیدا ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلام کے نزدیک ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہے، بلکہ مسلم ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ تو والدین ہیں اس کے جو اس سے مجوسی یا عیسائی یا یہودی بنا لیتے ہیں، ورنہ وہ تو مسلمان ہوتا ہے، فطرت کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے۔ عیسائیت کہتی ہے کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر گناہگار ہے، اپنے جد امجد کے گناہ کا بوجھ لے کر آ۔ اب اس کا علاج انہوں نے پھر کیا تجویز کیا، یہ ہے کہ ایک غلطی پر دوسری غلطی اور دوسری پر تیسری غلطی، خشت اول چون حد بیمار کج تاثریا بھی ربت دیوار کج۔ اب اللہ نے جب دیکھا اب تو ہر بندہ جو ہے آدم کی اولاد کا بنیادی طور پر پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا، صلبی بیٹا مسیح یسوع اسے زمین پر بھیجا۔ یہ الفاظ میرے ہیں کہ اسے قربانی کا بکرا بنا کر اور ان سب کی طرف سے قبول کر لیا، گناہ گاروں کی طرف سے، کہ ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو عیسیٰ کو مانا۔ یہ عقیدہ ہے عیسائی۔ جڑ کیا ہے کہ گناہ ہو گیا تو گناہ کا اثر تو رہے گا۔ قرآن یہ کہتا نہیں، اللہ دھو دیتا، تمہاری سیرت و کردار کے اوپر بھی جو داغ ہیں دھل جائیں گے، اور تمہارے نامہ اعمال میں جو دھبے ہیں وہ بھی دھل جائیں گے۔ توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کرو وہ توبہ کے بالکل خلوص دل کے ساتھ۔ اب میں ذرا آپ کو کچھ احادیث، ایک طرح کا یہ تبشیر کا پہلو ہے آج ہماری گفتگو میں کہ جو نمایاں ہوگا۔ یہ بات احادیث تو چھوٹی چھوٹی ہے اور یہ
بہت مرتبہ میرے گفتگو میں آ چکی ہے، صرف اس وقت حوالہ دے کر گزر جاؤں گا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں